أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم سامعین کرام، اسلامی عقائد کی اصلاح سے متعلق جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں پچھلے درس میں توحید ربوبیت کے بارے میں اور اس سے متعلق بعض امور سے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی تھی. آج کے درس میں توحید الوہیت کے بعض اجزاء پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی اور توحید الوہیت ہی کا کچھ بقیہ حصہ آئندہ دروس میں پیش کیا جائے گا. توحید الوہیت سے متعلق اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر توحید الوہیت پر بیان موجود ہے. توحید الوہیت کو دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ توحید عبادت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا اور یکتا سمجھنا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی ان کو نفع اور فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی اور اللہ سے قربت اختیار کرنے کا ذریعہ ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ رب العالمین کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور ان کے شرک سے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی حقیقت بتا دی کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کتنے بھی طاقتور ہوں، لیکن ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو توحید الوہیت کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. توحید الوہیت جو ہے، یہ الوہیت اصل میں الہ سے مشتق ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے، معبود اور مطاع، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. اور اسی طرح سے لفظ الہ جو ہے، یہ اسم، یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور الوہیت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ رب العالمین کے لیے تذلل اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، اللہ رب العالمین جو رب عظیم ہے صرف اسی کی عبادت کرنا، اور اس بات کو سمجھنا کہ اس زمانے کو اور اس پوری دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین ہے، اس کے شؤون اور اس کے معاملات کی تدابیر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. وہ ہر صفت کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اور اسی وجہ سے یعنی اللہ رب العالمین کے آگے تذلیل اختیار کرنا، خشوع اور خضوع اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مخلوقات کی تخلیق میں تنہا ہے، چیزوں کو پیدا کرنے میں تنہا ہے، اور چیزوں کو ان کی جگہ پر لوٹانے یا دوبارہ زندگی دینے میں تنہا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اپنی عبادت میں بھی تنہا ہے، اس کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طریقے سے توحید الوہیت کے بارے میں اگر اس کی تعریف دیکھی جائے علماء اسلام اور صحابہ کرام کی مواقف اور ان کے دلائل کی روشنی میں،
تو توحید الوہیت کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا کرنا، اور اس بات کا علم رکھنا کہ جو بندہ ہے، جو انسان ہے، یہ انسان علم یقین رکھے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کے آگے رکوع اور سجدے کیے جائیں، اور حقیقت میں عبادت کے قابل صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور الوہیت کی تمام صفات، اس کے تمام معانی، اور اسی طریقے سے جو بھی اس انداز کی صفات ہیں جس سے الوہیت کا ثبوت ملتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ان کا مستحق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ تنہا رہے، اور چاہے ظاہری عبادتیں ہوں یا باطنی عبادتیں ہوں، ہر صورت میں عبادات اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا اور اسلامی طریقے کے مطابق ان عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صوم یعنی روزہ ہے، حج ہے، کسی اچھی بات کا حکم دینا، کسی بری بات سے روکنا، والدین کی فرمانبرداری کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، اسی طریقے سے تمام کی تمام چیزوں کو باطنی اور ظاہری طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ تمام عبادات کو خاص کرنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، اللہ رب العالمین کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، ان تمام کی تمام چیزوں میں ہماری غرض صرف اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ان چیزوں کو انجام دیں، اور یہی توحید الوہیت کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توحید الوہیت کے مختلف دلائل بھی قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اس سے متعلق کئی مطالب ہیں، کئی نکات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توحید الوہیت کے دلائل کیا ہیں۔ دلائل میں اللہ رب العالمین کے فرامین یعنی قرآن مجید سے جو دلائل ہیں، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کبھی اس دلیل پر یا توحید الوہیت کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ ہو سکتا ہے تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو اس رب یعنی اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا جس رب نے ہم کو بھی پیدا کیا اور ہم سے پہلے کے افراد کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار اس بات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ توحید الوہیت بنیاد اور اساس ہے بندوں کے پیدا کرنے کی، یعنی بندوں کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد توحید الوہیت کو برتنا اور اس کو انجام دینا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طریقے سے جناتوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کبھی کبھار توحید الوہیت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ توحید الوہیت ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تنفیذ کے لیے اور جس کو دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کا سب سے قیمتی سلسلہ انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا تاکہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔
چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ توحید الوہیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے، اس کی تنفیذ کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، اور آسمانی کتابوں کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کی شکل میں ہر کتاب کے اندر ذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے اور نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، کہ میرے سوا کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے، بس تم اللہ رب العالمین سے یعنی مجھ سے ڈرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 2۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہیں کہیں اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کی وجہ سے عظیم ثواب کا وعدہ کیا ہے توحید الوہیت کو ماننے والوں کے لیے، اور ان کے لیے عظیم اجر و ثواب تیار کیا ہے، عظیم نعمتیں تیار کی ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے ان لوگوں نے نہیں ملایا تو ایسے لوگ امن و سلامتی والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کی مخالفت کرنے والوں اور اس کی بنیادوں سے ہٹ کر کے غلط انداز کی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ڈرایا بھی ہے اور ان کے لیے وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو کچھ شریک ٹھہرایا تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ظالموں کے لیے تیار کی گئی، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں توحید الوہیت کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، جس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہم پر یا ہم پر اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اللہ رب العالمین پر ہمارا حق یہ ہے کہ ہم کو عذاب نہ دے، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا تو فرمایا، ان کو حکم دیا کہ سب سے پہلی چیز جس کی جانب اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو تم دعوت دینا، وہ یہ دینا کہ ان یوحد اللہ، کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی توحید کو بجا لائیں، اور جب اس بات کو جان لیں تو ان کو خبر دینا کہ ان کے اوپر عبادات، زکوات اور یہ ساری کی ساری چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کا مثل ٹھہراتا ہے، تو وہ جہنمی ہے، جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور مزید فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ رب العالمین سے آخرت میں اس حالت میں ملے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنتی ہے، اور جو اس حالت میں ملے گا کہ وہ شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنمی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اس کے علاوہ بے شمار احادیث اس موضوع کی قرآن و سنت صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یا دوسری شک یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ توحید الوہیت کی اہمیت کیا ہے، اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہے توحید الوہیت۔ اس سلسلے میں کوئی شبہ نہیں کہ توحید الوہیت یہ دین کے عظیم اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس کے کامل ہونے کا ذریعہ ہے، سب سے افضل علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسانیت کی صلاح اور انسانیت کی کامیابی کے لیے انسانیت کے درمیان اس کو متعارف کرایا اور ہمارے درمیان اس کو نازل کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جناتوں کو توحید الوہیت کی تنفیذ یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور سب کے لیے اصول اور ضابطے بنائے۔ اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کو ہماری کامیابی، ہماری اصلاح کے لیے نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی توحید کو انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ اور ان کی بعثت کا بنیادی مقصد قرار دیا، جیسا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اور رسول جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، ان سب کی دعوت و تبلیغ کا محور یا جس چیز پر وہ سارے کے سارے لوگ اجماع کرتے ہیں اور متحد ہیں وہ توحید الوہیت ہے۔ یعنی سب کی شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن بنیاد توحید کی، توحید الوہیت کی بنیاد پر یکساں تھی، اس میں تمام کے تمام انبیاء کرام کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک نہ ایک نبی بھیجا تاکہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے مختلف مواطن پر، مختلف جگہوں پر توحید الوہیت کو انبیاء کرام کی دعوت کی کنجی قرار دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا، جیسا کہ عاد علیہ السلام قوم عاد کی جانب ہود علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 65 میں یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کے آیت نمبر 73 میں ثمود کی جانب صالح علیہ السلام کی بعثت کا یہی مقصد ذکر کیا گیا۔ مدین کی جانب شعیب علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں توحید الوہیت کا تذکرہ فرمایا۔ اس سلسلے میں تیسری چیز جس کا تذکرہ یہاں کرنا ضروری ہے کہ انبیاء کرام اور رسولوں کی قوموں کے درمیان جو چیز جھگڑے اور اختلاف کا سبب تھی وہ یہی توحید الوہیت تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر کیا ہے کہ یہ ایسی دعوت ہے، ایسی حقیقت ہے جس کو لے کر کے مشرکین سے انبیاء کرام کا اختلاف اور نزاع رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کفار و مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، نہ ود و سوا اور یغوث و یعوق و نسرا کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور الہی تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی گمراہی کو شرک کے معاملے میں اور بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین مکہ کے بارے میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، سورہ صاد کی آیت نمبر 4 سے 7 تک، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ان لوگوں کو سب سے زیادہ تعجب یہ تھا کہ ہمارے ہی درمیان کا ایک شخص ان کو ڈرانے والا بنا دیا گیا، یعنی انہی کے درمیان کا ایک آدمی رسول اور نبی بنا دیا گیا۔
تو ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اپنے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غرض کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنت ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار و مشرکین مکہ نے توحید الوہیت سے متعلق اختلاف کرتے ہوئے اس انداز کا تذکرہ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو وہ اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے سوائے حق اسلام کے۔ اسی طریقے سے توحید الوہیت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خاص کرنے کا حکم ہے، خاص کرنے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں کئی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں جس کا اختصار کے ساتھ میں ذکر کر کے اس کے بعد آگے بڑھوں گا، درس کو ختم کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت جو ہے اس کی اصول، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ توحید الوہیت یعنی توحید عبادت یہ کون سی بنیادوں پر قائم ہے، اور عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو خضوع اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے تذلل اختیار کرنا، یہ عبادت ہے لغوی لحاظ سے۔ اور عبادت اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہر اس جامع نام کو جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اقوال ہوں یا اعمال ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، اگر اللہ رب العالمین کو وہ پسند ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روا رکھا ہے، باقی رکھا ہے، اس کا حکم دیا ہے، تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت جو ہے یہ 3 ارکان پر قائم ہے، 3 ارکان ہیں عبادت کے۔ پہلی چیز کمال حب، یعنی اللہ رب العالمین سے محبت میں کمال پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے اللہ رب العالمین سے کمال کی محبت رکھتے ہیں، شدید محبت رکھتے ہیں۔ دوسرا اس کا رکن ہے اللہ رب العالمین سے امید رکھنا، کمال الرجاء، اللہ رب العالمین سے کمال کی امید رکھنا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، سورہ اسراء آیت نمبر 57۔ تیسرا رکن ہے کمال خوف، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، تو اس کا خوف بھی ہمارے دل میں ہو کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، سورہ اسراء آیت نمبر 57۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان تینوں ارکان کو سورہ فاتحہ کی ابتدا میں جمع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، تو اللہ رب العالمین نے الحمدللہ رب العالمین میں اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی رحمت کا تذکرہ بتایا کہ اللہ رب العالمین سے محبت رکھی جائے اور اس سے امید رکھی جائے، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اور مالکی یوم الدین کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا خوف دلایا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین جو کہ بدلے کے دن کا مالک ہے وہ تم کو آخرت میں اپنے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ عبادت جو ہے یعنی توحید الوہیت، جس کا نام توحید عبادت ہے، یہ عبادت 2 شرطوں کی بنیاد پر قبول کی جاتی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اسی بات کا کہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خاص کر دیں، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5۔ اسی طریقے سے دوسری شرط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، یعنی آپ کے طریقے کو عبادت میں اختیار کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کی قسم یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام امور میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں اور اپنے اختلافات کو آپ کے دلائل کے حوالے نہ کر دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے ان معاملات میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا تو وہ چیز مردود ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین اور فقیہ و محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو آزمایا تاکہ یہ جان سکے کہ تم میں زیادہ بہتر عمل والا کون ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اور سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اس طرح کا ارشاد اللہ رب العالمین کا وارد ہوا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی روشنی میں کہ یعنی اس نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عبادت کو خالص کیا، اپنے عمل کو خاص کیا، اور وَأَصْوَبَهُ، اور اس کو صحیح ڈھنگ سے انجام دیا، یعنی اخلاص اور اتباع دونوں کی دونوں چیزیں عبادت کے اندر پائی گئیں۔ اس سلسلے میں جب ان سے سوال کیا گیا اخلصہ وَأَصْوَبَهُ کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دیا جائے لیکن اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر درست نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں عبادت قبول نہیں ہوگی، اور اگر طریقے رسول پر درست کر دیا جائے لیکن اخلاص نہ ہو تو بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے ہم کو دونوں شرطوں کو ایک ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ حلیت الاولیاء کے اندر انہوں نے یہ اپنا یہ فرمان ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مطلب اس کا ایک یہ ہے کہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ عبادت کی قسمیں کیا کیا ہیں۔ بہت سی عبادت کی قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن چند مشہور قسمیں میں آپ کے سامنے یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بحث کو ختم کروں گا۔ تو عبادت کی قسموں میں ایک قسم ہے دعا، جیسا کہ سورہ غافر کی 14 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کے بعد عبادت کی ایک قسم ہے، دعا کی دو قسمیں ہیں، اس بات کو بھی سمجھ لیں، ایک تو دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت، یعنی اللہ رب العالمین سے دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر کا سوال کرنا، یہ دعائے عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے ظاہر و باطن کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنا، یہ دعائے عبادت ہے، اور وہ دعائے سوال تھا، یعنی دعائے سوال دنیا اور آخرت کی خیر کو طلب کرنا، اور دعائے عبادت اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرنا ظاہری اور باطنی وسائل کے ذریعے۔ عبادت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے محبت اختیار کریں، خوف اور رجا، یعنی عبادت کی ایک شکل اللہ رب العالمین سے محبت، اس کا ڈر اور اس سے امید، یہ تین چیزیں بھی عبادت کے بنیادی عناصر بھی ہیں اور عبادت کی قسمیں بھی ہیں۔ اور عبادت کی قسموں میں ایک قسم اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل ہے، اللہ رب العالمین کی جانب اللہ رب العالمین سے رغبت رکھنا، اس سے الرغبہ والرہبہ والخشوع، یعنی اللہ رب العالمین سے ثواب کی رغبت رکھنا، امید رکھنا، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا اور تذلل اور خشوع اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی قسموں میں سے چند قسمیں مزید ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کرنا، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا، جس کو انابہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العالمین سے استعانت کرنا، یعنی اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ استعاذہ کرنا یعنی پناہ مانگنا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ استغاثہ کرنا یعنی مدد طلب کرنا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا،
کسی چیز کی نظر ماننا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی دوسری مسنون عبادتیں جو انجام دی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ عبادت مختلف نوعیت کی ہوتی ہے جس کو 3 قسموں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز دل کی عبادتیں، جیسے محبت، خوف، رجا، امید، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا، اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کا خوف اختیار کرنا، اس پر توکل کرنا، یہ دل کی عبادتیں ہیں۔ زبان کی عبادتیں جیسے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا اور اس کے لیے استغفار کرنا۔ اسی طریقے سے اعضاء و جوارح کی عبادت ہے، جیسے صلاۃ قائم کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقات کرنا، جہاد کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اعضاء و جوارح کی عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید الوہیت کا حق ادا کرنے اور اس کے تمام تقاضوں کی تکمیل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید الوہیت ہی کا سلسلہ اگلے درس میں بھی مکمل کیا جائے گا، کیونکہ اس میں چند چیزیں ابھی باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔